بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو پارس احمد شیخ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں نے جن شخصیت کو بطور مہمان اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، سینئر صحافی ہیں، تحصیل رپورٹر ہیں روزنامہ دنیا کے، جنرل سیکرٹری ہیں تحصیل پریس کلب رجسٹرڈ گوجرا کے، میری مراد جناب حاجی محمد صادق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، بالکل الحمدللہ۔ حاجی صاحب، صحافت میں کیسے آنا ہوا؟ کس شخصیت کو آپ نے آئیڈیل بنایا اور اس لائن میں آپ کس طرح شامل مخصوص ہو گئے؟ صحافت میں یہ 1990 کی بات ہے۔ میں اپنی تعلیم سے فارغ ہوا تو میں نا ایک پرنٹنگ پریس پہ کام سیکھنے لگ گیا۔ تو وہاں ایک جرنلسٹ آتے تھے، وہ ہفتہ روزہ اخبار نکالتے تھے۔ تو میرے پاس وہ آگے باتیں ہوتی رہیں صحافت کے بارے میں، مجھے بھی شوق پیدا ہوا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے بھی کارڈ بنا کے دیں، تو انہوں نے مجھے ہفتہ روزہ اخبار کا کارڈ بنا دیا۔ اور کچھ عرصہ بعد ان کو بیرون ملک جانا پڑ گیا۔ جب وہ چلے گئے تو جاتے ہوئے وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، آپ یہ اخبار جو ہے نا اپنے سپرد کر لیں، یہ آپ اخبار نکالیں۔ پھر میں نے وہ 4-5 سال ہفتہ روزہ اخبار نکالا۔ آہستہ آہستہ پھر شوق پیدا ہو گیا اور میں اپنا ساتھ کاروبار کرنے لگ گیا۔ کاروبار کے ساتھ یہ میں نے اپنے شوق کے لیے جو ہے نا صحافت رکھی اور وہ کنٹینیوس سے میں یہ کر رہا ہوں، اور اب میں 9-10 سال سے تقریباً روزنامہ دنیا سے منسلک ہوں اور جو شوق رکھا ہوا ہے صحافت کا، باقی میں اپنا کام کرتا ہوں۔ صحافتی امور کی بات ہو رہی ہے، گوجرا کے جو مقامی نوجوان صحافی اس فیلڈ کو جوائن کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں نوجوان صحافی آنے چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے، یہ اچھا شعبہ ہے اور اس کو شوق بنانا چاہیے کہ صحافت کو شوق کی حد تک کرنا چاہیے۔ جو اس کو کاروبار بناتے ہیں نا وہ پھر نہیں ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ابھی سرخیوں میں بھی ہے کہ ملکہ کوہسار مری ایک خوشگوار علاقہ مانا جاتا تھا، لوگ سیر و تفریح کے لیے وہاں پہ جاتے تھے۔ ریسنٹلی جو معاملات وہاں پر ہوئے، میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق آپ بھی ان معاملات میں مری کی سیر کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان ثانیے سے کچھ لمحے پہلے ہی آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا، خیر و عافیت سے آپ واپس آ گئے۔ کچھ وہاں کے حالات کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ مری میں اکثر حالات میں ہوا کیا ہے اور یہ کیا معاملات بنے وہاں پر؟ جی، ہمارا دوستوں کا پروگرام بنا کہ سنو فال جو ہے نا مری میں وہ دیکھنے چلتے ہیں۔ ہم تقریباً بدھ کے روز یہاں سے گئے مری، تو شام کو ہم تقریباً 2-3 بجے ہم مری پہنچے ہیں۔ جب پہنچے ہیں تو ٹریفک کا بہت برا حال تھا، ٹریفک 2 بلاک تھی، گاڑیاں جو تھیں رینگ رہی تھیں۔ وہ بڑی دیر بعد جو ہے نا گاڑی کوئی کچھ فٹ جو آگے جاتی تھی۔ ایسے ہم وہاں چلے گئے ہیں تو رات کو سنو فال شروع ہو گئی ہے، رات کا ٹائم تھا، ہم ٹریفک میں پھنس گئے۔ تو وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ وہاں پہ مقامی انتظامیہ کہیں نظر نہیں آئی، ٹریفک کا کوئی اہلکار نظر نہیں آیا کہ کوئی ٹریفک کو کوئی کنٹرول کرے، کوئی اس کو دیکھے یا کوئی گاڑیاں نکالے، کوئی لوگوں کو گائیڈ کرے، لیکن ٹریفک کا کوئی اہلکار ہمیں نظر نہیں آیا۔ مقامی انتظامیہ بالکل بھی وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ جی نہیں، نظر نہیں آئی۔ پھر ہم وہاں پہ رات پھنسے رہے ہیں 3 بجے تک۔ وہاں سے پھر ہم نے کچھ دوستوں کو ریکویسٹ کی کہ ہماری گاڑی جو ہے نا اس کی سائیڈ چینج کروا دیں، اس کا دوسری طرف اس کو کروا دیں۔ دوستوں کو ریکویسٹ کر کے گاڑی ہم نے دوسری طرف کر لی، اس کو یو ٹرن کر لیا تو پھر واپس ہم 17-18 کلومیٹر سفر طے کر کے ایک ریسٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں۔ وہاں پہ ایک کمرہ لیا ہے، وہاں پہ 2-4 گھنٹے جو ہے نا گزارے ہیں۔ صبح اٹھ کے پھر ہم نے سوچا کہ لوگ سو رہے ہوں گے، جلدی ہم بھی نکلتے ہیں، ٹریفک کا رش کم ہوگا، چلو اوپر کی طرف جاتے ہیں، مار روڈ کی طرف۔ لیکن جب ہم 10 بجے گئے ہیں نا تو پھر وہی حال تھا، ٹریفک کا بہت برا حال تھا۔ گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں، لوگ سڑک پہ گاڑیاں کھڑی کر کے جو ہے نا اوپر پیدل جا رہے تھے۔ تقریباً دوپہر تک ہم نے نا وہاں پہ سٹے کیا لیکن آگے نہیں جا سکے۔ پھر پیدل ہم 2 کلومیٹر جو ہے نا چل کے مار روڈ پہ گئے ہیں، لیکن میرے 2 دوست جو تھے نا وہ گاڑی میں تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ واپس آ جائیں، گاڑی تو کہیں چلی نہیں ہے، وہاں پہ رکی ہوئی، پھر واپس آئیں تو گاڑی وہیں پہ تھی۔ پھر ہم واپس اسلام آباد آ گئے
اور دوبارہ پھر ہم جمعہ کو دوبارہ گئے. جب گئے تو حالات بہت برے تھے. ٹریفک کا رش اتنا تھا کہ گاڑیاں جو موٹر وے سے لے کے مری تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں, اور لوگ اپنے چھوٹے بچے فیملیوں کو لے کے جا رہے تھے سنو فال کی وجہ سے. تو جمعہ کو سنو فال بھی زیادہ ہوئی ہے. تو جب ہم نے وہاں پہ حالات دیکھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں شام کو, پھر بھی ہم نے نہیں پہنچ سکے. ہم ذرائع کے مطابق قریباً 20 سے 25 ہزار گاڑیوں کی گنجائش مری میں ہوتی ہے, لیکن وہ 1.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی تھی. وہ آپ کی بات سے میں سہمت ہو گیا کہ اتنا رش تھا وہاں پر. گاڑیاں 1.5 لاکھ سے بھی زائد تھیں, کیونکہ اسلام آباد موٹر وے کی طرف سے گاڑیاں گئی ہیں, جی ٹی روڈ کی طرف سے گاڑیاں گئی ہیں, پھر خیبر پختونخوا کی طرف سے گاڑیاں آئی ہیں, مظفر آباد کی طرف سے گاڑیاں آئی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ صرف ٹریفک کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا, لوگوں کو روک نہیں سکے, اور مقامی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. اور بڑا افسوس ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا قیمتی جانیں بے گناہ لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں. تو بہت افسوس ہوا ہے, یہ دل خراش واقعہ ہے. جی, سوشل میڈیا ایکٹیویٹر کے ذریعے میں اس معاملے سے ٹچ میں رہا. میرے مطابق جو ہم نے دیکھا یا ہمیں بتایا گیا سوشل میڈیا کے تھرو کہ وہاں پر ہوٹل مافیا بہت ایکٹیو ہے, وہ کسی قسم کا تعاون کرنے کو تیار نہیں تھی. کچھ اس میں صداقت ہے؟ جی بالکل, ہوٹل مافیا جو تھا نا وہ اپنا سیزن سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سیزن ہے, ہم نے پورے سال کی جو روٹیاں ہیں نا اسی دنوں میں کمانی ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے جو کمرہ 2000 کا کمرہ عام روٹین میں کمرہ ہوتا ہے نا, اس دن وہ 20-30 ہزار روپے مانگ رہے تھے, اور لوگ مارے پھر رہے تھے کہ کہیں ہماری گاڑی لگ جائے اور کمرہ مل جائے. ہم جو ہے نا اس میں فیملیز کے ساتھ لوگ وہاں پہ سروائیو کر رہے تھے. ظاہر ہے جی, بچے چھوٹے بچے فیملیاں تھیں, روڈ پہ ٹریفک پھنس چکی تھی, تو لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی سڑک پہ کر کے تو ہوٹلوں کی طرف رخ کر رہے تھے. لیکن وہاں پہ جب جاتے تھے تو بہت برا حال تھا. مری کے لوگوں نے جو ہے نا اس دفعہ سیاحوں کو بہت لوٹا ہے. جو انتظامی امور وہاں پہ لوگ چلا رہے تھے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹریفک پولیس کا وہاں پہ نام و نشان نہیں تھا, جو گورنمنٹ کے وہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی حرکت میں نہیں, کوئی ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی. کوئی نہ ٹریفک پولیس نظر آئی ہے, نہ کوئی میونسپل کمیٹی کا کوئی بندہ نظر آیا ہے, نہ کوئی برف ہٹانے والا کوئی چیز نظر آئی ہے, کوئی چیز نہیں نظر آئی. لوگ جو بھی کر رہے تھے اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے تھے. جو مری کے مقامی لوگ تھے وہ تو سیاحوں کو لوٹنے میں مصروف تھے. کوئی گاڑیوں کو دھکا لگانے کے پیسے لے رہا ہے, پانی کی بوتل جو ہے وہ 200-250 روپے میں ایک پانی کی بوتل جو ہے نا وہ فروخت کی ہے. عام طور پہ 20-25 روپے میں بوتل ملتی ہے, وہ 250. جی میں نے خود 170 روپے کی وہاں پہ پانی کی بوتل خریدی ہے. ہم ایک برف باری ہو رہی تھی, ایک چھوٹا سا ہمیں وہ مل گیا ٹھیا, اس سے بوتل پانی کی لیا, اس کے نے 170 روپے کی ملے گی, مجبوراً لینی پڑی, لے کے پی. ایک نارمل مڈل کلاس فیملی اگر جاتی ہے تو وہ قریباً 20 سے 25 ہزار کا ٹوٹل بجٹ لے کے چلتی ہے. تو اگر وہاں پہ جا کے یہ صورتحال دیکھنی پڑی تو وہ کیسے سروائیو کر رہے ہوں گے؟ بس لوگ بہت پریشان, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت پریشان تھے. گئے تو تھے انجوائے کرنے لوگ, لیکن وہاں پہ جا کے بہت پریشانیاں ان کی بڑی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے نا کمروں میں ٹھہری ہوئی تھیں, ان کو ہوٹلوں سے نکالا گیا ہے فیملیز کو. اور یہ بھی سنا ہے کہ فیملیوں نے, خواتین نے اپنی بالیاں اپنا زیور اتار کے نا وہ گروی رکھا ہے ہوٹل والوں کے پاس. ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ جو ہے نا ہم ان کو کہہ دیں کہ چلو ایک رات اگر ہم رہ جائیں. انسانیت ختم ہو گئی. نہیں, مری والوں نے اس دفعہ ہمیں وہاں کوئی انسانیت نظر نہیں آئی, نہ ہوٹل والوں میں, کسی میں بھی. چائے کا کپ جو ہے وہ 200-250 روپے میں فروخت ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ وزراء جو حکومتی وزراء ہیں ان کی طرف سے بڑے عجیب و غریب بیانات سننے کو ملے. شیخ رشید صاحب غلطی کا اعتراف کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی. شہباز گیل صاحب اپنا بتا رہے تھے کہ جناب ہم شکاگو میں رہتے تھے تو ہم اپنی گاڑی میں کمبل اور کھانے پینے کا سامان رکھتے تھے. کیا حکومتی وزراء کی یہ بیانات آپ کی نظر میں ٹھیک ہیں؟ نہیں, یہ تو صرف وہ ٹاک شو یا ٹی وی پہ ہے نا, وہاں پہ تو ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آئی. نہ کوئی وزیر نظر آیا, نہ کوئی انتظامیہ, نہ کوئی ڈی سی, نہ اے سی, کوئی چیز نظر نہیں آئی. لوگ بلک رہے تھے, برفباری بہت زیادہ تھی, گاڑیاں پھنس رہی تھیں, گاڑیاں تودے گر رہے تھے, درختوں سے بڑے بڑے تودے جو ہے گاڑیوں پہ گر رہے تھے, اور لوگ جو اندر جو محصور ہوئے رہ کے. اقدامات کی طرف سے اگر آتے ہیں, حکومتی اقدامات جو بالکل آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے, لیکن حاجی محمد صادق صاحب سے اگر میں پوچھوں کہ مری کے
اگلے سال کے لیے اگر کوئی سیاح جانا چاہے تو مری کے انتظامات کس طریقے کے ہونے چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو؟ دیکھو جی، گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو اس کا کوئی ٹریفک کا نظام جو ہے نا وہ بہتر کرنا چاہیے جی، اور اس کو وہاں پہ گنجائش سے زائد لوگ جائے ان کو نہ گھسنے دیا جائے، ان کو پیچھے ہی روکا جائے، اسلام آباد جو انٹرچینج ہے وہاں پہ روکا جائے، جی، آگے نہ جانا دیے گنجائش، اور دوسری ٹریفک کا عملہ جو ہے ان کو بڑھایا جائے، وہ ٹریفک کو کی روانی جو ہے نا وہ متاثر نہ ہونے دو۔ باقی جو وہاں پہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، کوئی انتظامیہ کے جو دیگر ادارے ہیں، ان کو جو ہوٹل مالکان ہیں نا ان کے کرائے جو ہے نا وہ مقرر کرنے چاہیے، باقاعدہ ان کی لسٹ بنے کہ جو اچھا ہوٹل ہے اس کا یہ کرایہ ہوگا، اس سے زائد جو بھی ہوٹل کرایہ وصول کریں اس ہوٹل کو سرممہر کر دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ حاجی محمد صادق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ گوجرا کے ایک نامور صحافی ہیں، صحافتی نظر سے اگر دیکھیں تو گوجرا کے جو بنیادی مسائل ہیں آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ جی، اس میں گوجرا جو ہے نا وہ تو مسالستان بن گیا ہے میری نظر میں، جی، کہ بہت برا حال ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، نظام سیوریج کا نظام، صفائی کا نظام، اس کا کوئی حال نہیں ہے وہاں پہ ہمارے گوجرا میں۔ بلکہ ہم اکثر یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اخبارات کی نظر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی ریلوے پھاٹک ہے اور وہاں پہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے نا بچوں کو، وہاں سے بندہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہاں پہ پھنس کے رہ جاتا ہے۔ وہی مری والا حال یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے مری میں ٹریفک پھنسی ہوئی ہے نا، یہی حال ہمارا پھاٹک کا ہے، ریلوے پھاٹک گوجرا۔ ریلوے پھاٹک کا ہے۔ اس کو ڈبل کرنا چاہیے، یہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو ایم پی ایم این ایز ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی مشکلات میں نہ کمی کرنے کے لیے پھاٹک کو جو ہے نا وہ ڈبل کرنا چاہیے۔ جی، ایک بنیادی مسائل میرے پروگرام میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے سیوریج کے حوالے سے، آپ کی نظر میں گوجرا ان مسائل سے گھرا ہوا ہے، سیوریج کے معاملات کو کہاں تک حل ہوتے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سیوریج کے لیے کافی فنڈز جو ہے نا گوجرا میں لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی میری نظر میں کوئی بہتر نہیں نظر آ رہی، کوئی سیوریج کا نظام ہمارا کوئی کامیاب ہوا ہو۔ ہمارے محلوں میں جو ہے نا وہ گلیاں جو ہے کھاڑی جا رہی ہیں، سڑکیں کھاڑی جا رہی ہیں، سیوریج ڈالی جا رہی ہے، لیکن پانی پھر وہی ہے کہ جو سیوریج کا پانی ہے وہ گلیوں میں پھر رہا ہے۔ جب چھوٹی سی کوئی تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے تو لوگ گھروں سے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ اور پینے کے صاف پانی کے لحاظ سے بھی ایک پروگرام ہم نے کیا تھا تو اس میں بھی ذکر ہوا تھا، کوئی اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ پینے کا جو صاف پانی ہے نا، یہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں وہاں پہ سیوریج کا جو پانی ہے نا وہ سیوریج کا پانی اس میں مکس ہو چکا ہے، گندا پانی، اور نہ وہ نہانے کے قابل ہے، نہ پینے کے قابل ہے، نہ کپڑے دھونے کے قابل ہے۔ اس میں جو ہے نا سیوریج کے پانی کی بدبو آ رہی ہے، اور جو پرانے پائپ ہیں وہ پھٹ چکے ہیں، نالیوں میں سے گزر رہے ہیں، وہاں وہ نالیوں کا پانی اس میں مکس ہو رہا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا بیماریاں جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ موذی امراض لوگ ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، یہ گندا پانی ہے۔ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ گوجرا کے جو بیماریاں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے ہمارے پاس ایک سول ہاسپٹل ہے، THQ ہاسپٹل جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی انتظامی صورتحال پہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی، سول اسپتال جو ہے نا گوجرا، اس میں ہمارا آبادی زیادہ ہے گوجرا کی، اور ہسپتال جو ہے سول اسپتال ایک ہی THQ ہسپتال ہے، اور اس میں بیڈز بھی کم ہیں، ڈاکٹرز کم ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل میں نہ تو کوئی آرتھوپیڈک سرجن ہے، نہ TNT کا کوئی ہے ڈاکٹر، بہت سی سیٹس جو ہیں وہ خالی ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پور کرے، اور ادویات جو ہیں وہ نہیں مل رہی، ظاہر ہے ڈاکٹرز کے پاس کو جو ادویات ہوں گی وہی مریضوں کو دیں گے، جب ان کو فنڈز نہیں ملیں گے، دوائی نہیں ملے گی، وہ کہاں سے دیں گے؟ ظاہر ہے وہ باہر سے لکھ کے دیں گے، جی، تو باہر کی دوائی جو ہے، دوائی تو کی قیمتیں جو ہے آسمانوں سے بات کر رہی ہیں، غریب کے پاس کی بات، علاج جو ہے نا وہ غریب کے پاس کی بات نہیں رہی۔ جی، گوجرا ایک زرخیز مانا جاتا ہے اپنے تمام معاملات میں، سیاست کی اگر آپ روشنی ڈالیں تو سیاسی امور کو آپ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ سیاست، دیکھیں جی، سیاست ہمارے ابھی تو الیکشن بڑی دور ہیں، ابھی گورنمنٹ نے وہ بلدیاتی الیکشن کا بھی اعلان نہیں کیا، تو جب الیکشن آئیں گے، امیدوار سامنے آئیں گے،
پھر پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. ابھی تو پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ بھی سامنے نہیں لا رہی. تو جو پہلے الیکشن لوگ لڑتے تھے وہ میدان میں ہیں, وہ اپنے اپنے ظاہر ووٹس بھی مانگ رہے ہیں. کمپین تقریباً شروع ہو چکی ہے. گوجرا تحصیل ہے, اس کے سراؤنڈنگز میں فیصل آباد, سمندری, جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ آتا ہے. ہمارے پروگرام کی توسط سے ایک کالر نے ہمیں بتایا کہ جو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں, جو کرایہ وصول کیا جا رہا ہے, وہ تجاوز ہے ان کی جو مقررہ حد ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, اگر گورنمنٹ نے جو ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں نا, اس ریٹ سے ڈبل ریٹ وصول کر رہے ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹ بھی نہیں سوچ رہی کہ ایک ریٹ مقرر کیا ہوا ہے تو پٹرول جو ہے وہ ہر 15 روز بعد اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے جو کرائے ہیں نا, سرکاری کرائے, وہ بھی اس ریشو سے بڑھا کے تو ان جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ لوگوں سے وہی کرایہ وصول کریں جو سرکاری ریٹ ہے. لیکن سرکاری ریٹ پہ کوئی ٹرانسپورٹ جو ہے نا, یہ دیکھیں فیصل آباد کا ہمارا کرایہ اب جو یہ نان سٹاپ بسیں ہیں 150 کے قریب 150 لے رہی ہیں, تو بہت زیادتی ہے. کرایہ 100 روپیہ بھی نہیں بنتا. ان پہ اسسٹنٹ کمشنر کو, باقی جو ادارے ہیں, ٹریفک پولیس ہے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے. ایک مسئلہ ہمیں ہائی لائٹ کروایا گیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے گوجرا کے بازار ہیں ان میں تجاوزات کا بہت ایک فکر پایا جاتا ہے. خاص طور پر جو رکشہ کے مالکان ہیں وہ رکشہ اپنی من مرضی سے جہاں مرضی لے جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے گوجرا کے لیے. ہم 2-3-4 دفعہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر کو بھی بتا چکے ہیں, مقامی ایم پی سے بھی ڈسکس ہوئی ہے. جو رکشہ سٹینڈ ہے نا, وہ ہر گاؤں کے جو گاؤں کو جانے والے رکشہ ہیں نا, انہوں نے ایک بازار کے کونے پہ ایک رکشہ سٹینڈ بنا لیا ہے اپنا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. تجاوزات کا بہت برا حال ہے. بازاروں میں کوئی گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. کوئی شریف عورت یہ ہمارے جو بازار ہیں وہاں سے نہیں گزر سکتی. بازار میں موٹر سائیکل دکانداروں نے موٹر سائیکل کھڑے کیے ہوئے ہیں. باقی ہر دکاندار نے اپنے جو ہے نا دکان کے باہر 2 اڈے لگائے ہوئے ہیں. اس سائڈ پہ بھی ایک اڈا لگایا ہوا ہے, اس سائڈ پہ اڈا لگایا ہوا ہے. دکان کا جتنا کرایہ اس سے زائد کرایہ وہ باہر کے جو میونسپل کمیٹی کی جگہ ہے وہاں پہ کرائے پہ دی ہوئی ہے. اور جو میونسپل کمیٹی ہے وہ بس یہ فرضی 2-4 دن آپریشن کرتی ہے, پھر لوگ وہیں پہ آ جاتے ہیں. لوگوں کی مشکلات جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسا کہ ملکی سطح پر آٹا چینی کا بحران ہے, ہمارے ایک کالر نے ہمیں بتایا کہ گوجرا میں بھی جو ایک آٹا کی مہم شروع کی گئی ہے 550 روپے میں, وہ بھی نظروں سے اوجھل نظر آ رہا ہے. کوئی اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں جی, اس میں جو فلور مل مافیا ہے نا وہ بھی پوری طرح ملوث ہے کہ جو سرکاری ریٹس ہیں نا وہ گورنمنٹ فلور ملوں کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے یہ فلاں ہمارے پوائنٹس ہیں وہاں پہ آٹا دینا ہے, اور وہ خود اپنے ہی بندے بھجوا کر وہاں سے آٹا جو ہے نا سرکاری ریٹ پہ آٹا خریدتے ہیں, خرید کے واپس پھر اپنی جو ہے نا ملز ہیں وہاں پہ لے جاتے ہیں. وہاں پہ اس کی دوبارہ پیکنگ ہوتی ہے, پیکنگ کر کے دوبارہ پھر وہ مہنگے داموں مارکیٹ میں آتا ہے. ہو گیا. ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ موجود ہیں, کیا کہیں گے اس پروگرام کے بارے میں؟ کچھ اپنی فیڈ بیک دیجیے. جی, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ پروگرام میں نے پہلے بھی دیکھا ہے آپ کا کافی دفعہ. بہت اچھا آپ کا جو ہے نا یہ اقدام ہے, اور گوجرا کے لیے خاص طور پہ کہ گوجرا کے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ مسائل جو ہے اجاگر کر رہے ہیں. اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. جی ناظرین, حاجی محمد صادق صاحب میرے ساتھ موجود تھے. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی. آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مستفید کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے اس پر رابطہ کریں. اپنی گوجرا کے حوالے سے یا کوئی بھی شکایات کے حوالے سے ہمیں رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی شکایت پہ جو بھی یہاں پہ ایکشن لیا جائے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنی محبت ہمارے ساتھ ایسے ہی جاری و ساری رکھی جائے. اپنے میزبان فارس احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.